علم و عمل کا کارواں یہ سو ہے پاک وطن کے پاس باں یہ سو ہے علم و عمل کا کارواں یہ سو ہے پاک وطن کے پاسباں یہ سو. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. سب مل کر اس محفل کی مزید نورانیت کے لیے، قلوب کی نورانیت کے لیے، سماعتوں کی نورانیت کے لیے مل کر اونچی آواز سے صلوات بھیجیے پر محمد وآلہ. میں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کراچی ڈویژن کے دوستوں کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ایک اچھی نورانی محفل کا انہوں نے انعقاد کیا اور اپنی اس ڈویژنل کنونشن کے ذریعے سے سابقہ نورانی روایات کو زندہ رکھنے کی دوبارہ کوشش کی ہے اور جوانوں کے اندر جو ولولہ، جو جذبہ، جو اخلاص چلا آ رہا ہے اس کو مزید جلا دینے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے یہ سلسلے جاری رکھے ہوئے ہیں. میں چونکہ اپنے بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے جوانی میں اس جماعت اور تنظیم سے وابستہ بھی رہا اور کسی نہ کسی حد تک کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رول بھی پلے کرتا رہا، تو یہ بچپن ہی سے یا نوجوانی سے کہیں، یہ 70 کی دہائی کے بعد بہرحال یہ آرزو رہتی تھی ہمیشہ کہ جوانوں کی اس جماعت اور تنظیم کو ہر گزرتے دن کے ساتھ طاقتور اور مزید پھلنا پھولنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ اب بھی یہ تنظیم اپنی جوانی ہی سے گزر رہی ہے اور جوان ہے، لیکن صرف جوانی کافی نہیں ہوتی. اس تنظیم کو اس سے بہت آگے ہونا چاہیے. کس حوالے سے؟ جس تنظیم کی زندگی کے 40 سال گزر چکے ہوں اس کے پاس تجربہ بھی ہونا چاہیے، ویژن بھی ہونا چاہیے، افرادی طاقت بھی ہونی چاہیے، مستقبل کے پروگرام بھی ہونے چاہیے، متفکر، اہل تجربہ، اہل بصیرت، کیڈر کا ایک بہت بڑا مجموعہ بھی اس کے پاس ہونا چاہیے. اور جس تنظیم کی زندگی کے 40 سال پورے پاکستان کے تمام علاقوں پر محیط جوانوں کے ساتھ گزرے ہوں، اس کو پورے ملک کے اندر اسی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اگرچہ اپنی اس طالب علمانہ نیچر کو محفوظ رکھتے ہوئے. لیکن جو پہلو مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب بھی ISO، اب بھی امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی یہ جو آرگنائزیشن ہے، تنظیم ہے، یہ جوان ہی ہے. جوانی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی طرف سے انعام ہے. لیکن اس جوانی کے ساتھ جو آپ ہی کے سابقہ دوست احباب ہیں ان کو تنظیم سے اس طرح سے جوڑ کر رکھنا
کہ وہ تنظیمی امور میں مداخلت کیے بغیر، تنظیمی امور کو ڈسٹرب کیے بغیر تنظیم کے نشو و نما کے لیے اور معاشرے میں اس کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے کردار ادا کر سکیں، اس طرح کا میدان فراہم کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس وقت امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن سے فارغ ہونے والے جوانوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، اگر میں لاکھوں نہ کہوں تو ان ہزاروں لوگوں کو جو یونیورسٹیز میں ہیں، جو بزنسز میں ہیں، جو بیوروکریسی میں ہیں، جو مختلف اداروں میں ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، ان کو کم از کم 50% لوگوں کو جوڑے رکھنا کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ اس کی طرف صرف باتوں کی حد تک نہیں بلکہ عملی حوالے سے اس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنے کی بھی ضرورت ہے، سوچنے کی بھی ضرورت ہے، اور ان افراد کو جوڑ کر تنظیم کو مزید مضبوط تر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی ایک بہت بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ جوان ہے، اور اس کا ایک بہت مثبت پہلو یہ ہے کہ جو جوان آتا ہے وہ کچھ عرصے رہتا ہے اور اس کے بعد نکل جاتا ہے، نیا خون شامل ہو جاتا ہے۔ جب نیا خون شامل ہوتا ہے تو نئے ولولے کے ساتھ آتا ہے، نئے عزم کے ساتھ آتا ہے، نئے ارادے کے ساتھ آتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تنظیم کی جو جوانی کا جوبن ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور چیزوں کی بھی ضرورت ہے، اور ان کو فراہم کرنے کے لیے جو ضروری ہیں انہیں فراہم کرنے کے لیے آپ کے سابقہ جو لوگ ہیں ان کو جوڑنے کی جو کوشش ہے، میرا خیال ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ آج یہی تنظیم وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے اب بھی قوم کو ایک وحدت اور اتحاد کی طرف لانے کی کوشش جوانوں کے اندر اسی پلیٹ فارم سے جاری ہے۔ ابھی میں نے، چونکہ میں باہر تھا، آپ کے مرکزی کنونشن کے آخری پروگرام کے حوالے سے میں نے سنا، اور بعض دوستوں نے بتایا کہ بڑا اچھا پروگرام رہا، ملی یکجہتی کے حوالے سے، اتحاد کے حوالے سے، مختلف تنظیموں اور گروہوں کو آپس میں جوڑنے کے حوالے سے۔ یہ قدم انتہائی مبارک قدم ہے اور انتہائی اہم قدم ہے، جس کا ایک مظاہرہ اس وقت آپ یہاں پر کراچی میں کراچی ڈویژن کے زیر نظر کر رہے ہیں، زیر اہتمام کر رہے ہیں۔ ابھی جو گفتگو میں نے مولانا ناظر تقوی صاحب کی سنی، بہت اچھا لگا، بہت خوبصورت گفتگو، ماشاءاللہ۔ اللہ مزید توفیق دے کہ ہم سب اسی طرح سے آگے بڑھیں، مثبت فکر کے ساتھ، تعمیری فکر کے ساتھ اور جوڑنے کی نیت سے۔ جتنی توجہ دین نے جوڑنے پر دی ہے اتنی توجہ کسی اور مسئلے پر نہیں دی۔ آپ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا قرآن کریم میں مکالمہ پڑھیے۔ حضرت موسیٰ جب کوہ طور سے واپس آئے تو دیکھا لوگوں نے گوسالہ پرستی شروع کر دی۔ اس گوسالہ پرستی کے عمل کو دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت بدل گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے بھائی کے سینے پہ ہاتھ رکھا، داڑھی سے پکڑا، ہاتھ اٹھایا، غصے ہوئے، غضبناک ہوئے کہ تم نے کیسے اجازت دی کہ یہ قوم جس کو ایک عرصے تربیت کے بعد میں نے اللہ سے جوڑا تھا، ان کو توحیدی بنایا تھا، یہ قوم اللہ کو چھوڑ کر ایک گوسالے کی پرستش میں لگ گئی۔ حضرت موسیٰ کے اس اعتراض پر حضرت ہارون نے جو جواب دیا، اس جواب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس دائمی کتاب قرآن مجید میں آیت قرار دیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آیت قرار دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ اے ابن مشکل میری یہ تھی کہ اگر میں کوئی ایسا کام کرتا جس سے میں ان کو روکنے کی کوشش کرتا تو یہ دو دھڑوں میں بٹ جاتے اور گروپوں میں بٹنے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا۔ میں اس اختلاف کے خوف سے میں نے خاموشی اختیار کر لی، آپ کا انتظار کیا۔ یعنی اختلاف قرآن کی نگاہ میں
اتنی بری چیز ہے. لیکن کون سا اختلاف؟ وہ اختلاف جو عناد پر منتج ہو، جس کا نتیجہ معاشرے کے اندر نفرت کی صورت میں نکل آئے. آراء کا اختلاف نہیں، فکر کا اور سوچ کا اختلاف نہیں. جوان اور بوڑھے میں اختلاف ہوتا ہے. جوان جوانی کے جذبے کے ساتھ سوچتا ہے، بوڑھا اپنے تجربے اور اپنے مزاج کے ساتھ سوچتا ہے. دونوں میں آسمان زمین کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو کبھی بھی مذموم قرار نہیں دیا گیا. لہذا اگر اس طرح کے فکری اختلافات میں جن سے اختلافات ہوں، اگر وہ اپنے آپ کو اپنے کاموں کا پابند کر کے دوسروں کو بھی ان کے دائرے کار کے اندر کام کرنے کی اجازت بھی دیں اور کہیں کہ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو قوم کے اتحاد اور ملت کی یکجہتی ہے اس کو ہم دونوں پیش نظر رکھتے ہیں، تو میرا خیال ہے آپ کے قوم کے بہت سارے مسائل اس کے نتیجے میں حل ہو جاتے ہیں. لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ جو بھی اجتماعی میدان میں قدم رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو پہلے امام خمینی سمجھنے کے بعد قدم رکھتا ہے. لہٰذا اب وہ نہ کوئی اعتراض برداشت کرتا ہے، نہ کوئی اختلاف برداشت کرتا ہے. نتیجتاً اس سے اختلاف کا مطلب خدا سے اختلاف ہے، اس کی رائے کی مخالفت کا مطلب اللہ کے نبی سے اختلاف ہے. گویا وہ دین سے خارج ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ فساد جنم لیتا ہے جس کا مظاہرہ ہم اکثر اوقات مختلف مسائل میں ماضی میں کرتے رہے ہیں. یہ وسعت پیدا ہونی چاہیے. اگر یہ وسعت ہم پیدا کر سکیں، اگر ہم یہ وسعت پیدا کر سکیں کہ ہر ایک کو اختلاف کی اجازت بھی دیں، لیکن اس اختلاف کو اس مقام تک رکھیں جہاں سے تنازع جنم نہ لے، جہاں سے اناد جنم نہ لے، جہاں سے نفرتوں کا آغاز نہ ہو، تو پھر یہ اختلاف آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے. یہ اختلاف آپ کو طاقتور بنانے کا ذریعہ ہے. جہاں پر تنقیدی پہلو نہ ہو وہ معاشرہ، گروہ، جماعت، ادارہ، خاندان جمود کا شکار ہو جاتا ہے. جہاں پر بھی تنقیدی پہلو نہ ہو. لیکن یہ تنقید کب تعمیر کا باعث ہے؟ جب آپ تنقید دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اس کے نواقص کی نشاندہی کر کے اس نقص کو دور کرنے کے لیے کرتے ہیں. جب آپ اس طرح سے تنقید کرتے ہیں تو گویا آپ اس شخص کی تعمیر کر رہے ہیں. اس لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ احب اخوانی الی من اہدا الی عیوبی. میرا بہترین دوست وہ ہے، محبوب ترین دوست وہ ہے جو مجھے میرے عیوب سے آگاہ کرے. لیکن عیوب سے آگاہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مجھ میں کوئی عیب ہے، آئیے میرے پاس مجھ سے کہیے کہ آپ میں یہ خامی ہے، آپ نے یہ غلطی کی ہے، اس غلطی کا ازالہ کیجئے. اگر آپ مجھ سے کہیں گے، میں آپ سے کہوں گا، تو میں اپنی جگہ اصلاح کر پاؤں گا اور آپ اپنی جگہ اصلاح کر پائیں گے. لیکن اگر یہی بات میں جا کر میدان میں کرنا شروع کر دوں، میں جا کر اجتماعات میں کرنا شروع کر دوں، میں نام بدل کر میڈیا میں کرنا شروع کر دوں، میں نام بدل کر پمفلٹ بازیوں میں کرنا شروع کر دوں، تو نتیجتاً یہ نہ صرف تنقید نہیں ہے، نہ صرف اصلاح نہیں ہے، بلکہ یہ بدترین افساد ہے، بدترین فساد ہے، بدترین تخریب ہے اور سب سے عظیم گناہ ہے. لیکن ہم اس کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ہم نے مذہب کو اپنی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنا کر انتخاب کیا ہے، اپنے آپ کو مذہب کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے نہیں کیا. لہذا جو بھی آپ سے اختلاف کرے گا وہ مردود ہے، رد ہو گیا، اس کو آپ نے مسترد کر دیا. نہیں، یہ طریقہ نہ دین کا ہے، نہ اخلاقیات کے کسی معیار کے مطابق ہے، اور نہ ہی آپ کی اجتماعی زندگی میں
ترقی کے حوالے سے یہ روش آپ کے لیے مفید ہے. یہ ایک المیہ ہے ہمارا مجموعی طور پر قوم کے اندر. ابھی جن نکات کی طرف مولانا ناظر تقوی نے اشارہ کیا بڑے خوبصورت نکات تھے, آپ ذرا غور کیجئے گا. آج کی دنیا میں دشمن کی طرف سے جو ہتھیار کسی قوم کو تباہی کی طرف لے جانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, وہ ہتھیار کون سے ہیں؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا, پہچاننے کی کوشش کی؟ دشمن کو پہچاننے کا مطلب دشمن کے نفوذ کی راہوں کو پہچاننا ہے. ورنہ دشمن سب جانتا ہے, سب جانتے ہیں کہ امریکہ دشمن ہے, سب جانتے ہیں اسرائیل دشمن ہے. اسرائیل کو دشمن کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. امریکہ مرد آباد کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو, چونکہ دشمن ہے, آپ نے کہہ دیا, نعرہ لگا دیا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق کب پڑے گا؟ جب وہی امریکہ جن راہوں سے داخل ہو کر, وہی اسرائیل اور سعودیہ جن راہوں سے داخل ہو کر آپ کو, آپ کے نظریات کو, آپ کے اجتماعات کو نقصان پہنچاتے ہیں, ان راہوں کا آپ سدباب کریں اور اس کے بعد کہیں مرد آباد امریکہ, اس کے بعد کہیں مرد آباد اسرائیل, اس کے بعد کہیں مرد آباد آل سعود. یقیناً اس کا اثر ہے, یقیناً اس کا نتیجہ نکلتا ہے. دشمن کو پہچاننے کا مطلب ان کے ہتھ کنڈوں کو پہچاننا ہے, ان کی راہ و روش کو پہچاننا ہے. جب آپ ان کی راہ و روش کو پہچانیں گے تو خود بخود اس راہ و روش سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. آپ اگر کسی ہسپتال میں جاتے ہیں, کوئی اگر اعلیٰ معیار کا ہسپتال ہو نا, تو وہاں پر آپ نے ڈاکٹروں کو دیکھا ہوگا, ڈاکٹر ماسک باندھ کر جاتے ہیں, ہاتھوں میں دستانے پہن کر جاتے ہیں, ہر باہر کے بندے کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی, حتیٰ بعض جگہ تو جوتے بھی بدلوائے جاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ باہر سے اندر آنے والا متاثر نہ ہو اس فضا میں موجود جراثیم سے. یہ مادی جراثیم ہے, لیکن جو مانوی جراثیم ہے ان سے احتیاط کے حوالے سے دین نے جو راہیں ہمارے سامنے رکھی ہیں, ان راہوں کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے. دین نے ہم سے کہا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, لیکن ہم نے اس پر عمل نہیں کیا. دین نے کہا جس کی زبان سے جو نکلے اس کو فوراً قبول نہ کیا کرو, ہم نے اس پر عمل نہیں کیا. دین نے کہا جو بات سنو بغیر سوچے سمجھے آگے منتقل نہ کرو, ہم نے نہ صرف عمل نہیں کیا بلکہ عملی طور پر ہم کیریئر بن گئے دشمن کے اس ہدف کے لیے اور اس کے کاموں کے لیے. نتیجتاً آج کی سوشل میڈیا دشمن کے ہاتھوں میں قوموں کو تباہ کرنے کے لیے بہترین رستہ اور بہترین ذریعہ ہے. جو آج عراق کی صورتحال ہے, عراق میں انہوں نے کیا کیا ہے, تھوڑا سا اس حوالے سے اپنا مطالعہ وسیع کریں. بی بی سی کو سنیں, بی بی سی کے مختلف زبانوں میں جو ان کی نشریات ہیں وہاں پر ان کے انٹرویوز سنیں, اسی طرح سے CNN کو سنیں, فاکس کو سنیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج بغیر قیادت کے, مشخص قیادت کے, قوموں کو اس ملک کے اندر موجود نظاموں کے خلاف اٹھانے کے لیے مجموعی طور پر جس ہتھیار سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے وہ ہتھیار آپ کا سوشل میڈیا کا ہتھیار ہے. وہ ہتھیار سوشل میڈیا کا ہتھیار ہے. آج عراق میں جو کچھ ہوا ہے وہ سوشل میڈیا کے نتیجے میں ہوا ہے. آپ ایران میں دیکھیے, انہی دنوں میں بھی وہیں پر تھا, جب 2 سے 3 دن جلاؤ گھیراؤ اور بینکوں کو, عمارتوں کو آگ لگانے کا سلسلہ شروع ہوا, سوشل میڈیا پہ صرف اندرونی طور پر باہر کے انٹرنیٹ کو بند کرنے کے لیے ایک زبردست قدم اٹھایا گیا. 3 دن کے اندر یہ ساری چیزیں کنٹرول میں آ گئیں, اس لیے کہ دشمن کے نفوذ کا رستہ بند ہو گیا. اور اس کے بعد پھر پوری قوم اس تخریبی موومنٹ کے مقابلے میں باہر نکل آئی. عراق میں کیوں ایسا نہیں ہو سکا؟ اس لیے کہ وہاں پر فکری طور پر یکسوئی نہیں تھی, نظام نہیں تھا. اگر نظام تھا جیسے مرجعیت کا ہے تو اس کی اطاعت نہیں تھی. ایک دوسرے کے دلوں میں بدبینی اور بدگمانی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. اس لیے
جن لوگوں نے یہ ڈیزائن کیا تھا انہوں نے بڑا خوب ڈیزائن کیا تھا. اس پر کبھی کسی اچھے بندے کو بلا لیں اور اس سے کہیں کہ وہ اس سلسلے میں آپ کو آگاہ کریں. میں صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں چونکہ ٹائم بہت کم ہے. اشارہ کر کے گزر رہا ہوں کہ گزشتہ 1 سال میں صرف ایرانی جوانوں کی جو تربیت امریکیوں نے کی ورکشاپس کی صورت میں وہ 40,000 جوان ہیں. گزشتہ 1 سال میں عراقی جوانوں کی جو تربیت ہوئی 1 سال کے اندر وہ تقریباً 35 سے 38,000 جوان ہیں. ان کو کیا سکھایا گیا؟ کئی مرحلوں پہ کئی پہلوؤں سے سوشل میڈیا کا استعمال اور کچھ نہ کچھ پیسے. سوشل میڈیا کا کیسے استعمال کرنا ہے وہ طریقہ کار ہے. خط، رستہ، ہدف ان کو دیا گیا، ساتھ میں پیسہ بھی دیا گیا. بے روزگار نوجوان کو اور کیا چاہیے؟ کیا یہی کام پاکستان میں نہیں ہوتا رہا ہے اور ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ عراق کے اندر کنٹرول نہیں ہو سکا، ایران کے اندر کنٹرول ہو گیا. عراق کے اندر بھی صرف سوشل میڈیا نہیں بلکہ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ ایسی تربیت جس کے نتیجے میں گروپوں کی صورت میں 6 بندوں کا ایک گروپ، 5 بندوں کا ایک گروپ، جن کے پاس 3 موٹر سائیکلیں ہیں، بہترین جدید ترین کٹرز موجود ہیں، آریاں موجود ہیں، وہ کسی ہجوم سے نکلتے ہیں، جا کے بینک کا تالا توڑتے ہیں، گیٹ کھولتے ہیں، اندر کیمیکل پھینکتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، ہجوم میں گم ہو جاتے ہیں. اب ہجوم بھگتتا رہے، ہجوم کا کوئی اس میں رول نہیں ہے لیکن ہجوم بھگتتا رہے. آپ کو پتا ہے جب موب کو کسی رخ پر ڈالنا ہو، ایک بندہ ادھر، ایک بندہ ادھر، ایک بندہ ادھر، صرف 3 بندے 3 نعرے لگائیں اور ہم آہنگ ہو تو پورا موب اسی نعرے کو لے کر آگے بڑھتا ہے. اس لیے کہ اس وقت ان پر جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، عقل کا نہیں. چاہے وہ پاکستان ہو، عراق ہو، ایران ہو، فرق نہیں پڑتا، ہر جگہ یہی صورتحال ہے. لہٰذا اس چیز سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور مختلف گروپوں میں لوگوں کو اس طرح سے تربیت دی اور ایک اور گروپ بنایا جن کو اسلحہ دیا اور ٹارگٹ یہ دیا کہ ہجوم کے اندر آپ نے رہنا ہے. جیسے ہی ہجوم کے جذبات اپنے پیک پر پہنچے اور سامنے فورسز آئیں، فورس والوں پر آپ نے 2 گولیاں چلانی ہے، بس باقی کام ہجوم خود کرے گا اور فورسز خود کریں گی. نتیجتاً 10 بندوں کے ذریعے سے آپ پورے شہر کے اس ماحول کو نہ صرف اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں بلکہ ان کو اشتعال کی اس منزل پر پہنچا دیتے ہیں کہ اب پوری حکومت مل کر بھی اس کو کنٹرول کرنے سے قاصر ہوتی ہے. یہ استعمال کے جدید ترین ہتھ کنڈے ہیں، جدید ترین طریقے ہیں، ورود کے بھی، نفوذ کے بھی اور قوموں کو تباہ اور برباد کرنے کے بھی. پاکستان بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے عراق کی نسبت، ایک بہت بڑا ملک ہے آبادی کے حوالے سے ایران کی نسبت 3 گنا بڑا ملک ہے. اور یہاں کی تشیع کی بدقسمتی یہ ہے کہ تشیع پھیلی ہوئی ہے اور اس بڑے اجتماع میں کسی ایک جگہ مجتمع نہیں ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. ورنہ اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو پاکستان کی تشیع دنیا کے کسی بھی اور کونے کی مضبوط تشیع سے کسی بھی لحاظ سے کم نہیں آئے. کسی بھی لحاظ سے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اسلامی مراکز ہیں، جتنے بھی دینی مراکز ہیں، جتنے بھی مذہبی مراکز ہیں، اگر آپ تشیع کے حوالے سے دیکھیں تو پوری دنیا میں چاہے یورپ ہو، چاہے امریکہ ہو، حتیٰ افریقہ ہو، آپ کو ایرانی نظر نہیں آئیں گے، آپ کو عراقی نظر نہیں آئیں گے، آپ کو عرب نظر نہیں آئیں گے، آپ کو کویتی، لبنانی نظر نہیں آئیں گے. اگر کوئی نظر آئے گا تو وہ اسی خطے کا ہوگا، بر صغیر کا، یا وہ پاکستانی ہوگا یا وہ انڈین ہوگا. وہ وہاں پر ایک امام بارگاہ بنا رہا ہوگا، مسجد بنا رہا ہوگا، اجتماع کے لیے جگہ بنا رہا ہوگا، لٹریچر دے رہا ہوگا، مبلغ بلوا رہا ہوگا. تو دینی کاموں کا جو شعور اس خطے کے اندر موجود لوگوں میں، تشیع کے اندر بھی اور باقی مسالک میں بھی موجود ہے، وہ کسی اور خطے میں اس پیک پر، اس جذبے کے ساتھ کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آگا، حتیٰ ایرانیوں کے اندر بھی، حتیٰ ایرانیوں کے اندر بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوٹینشل بہت زیادہ ہے. اس پوٹینشل کا درست استعمال کیسے ہو سکتا ہے اس پر ہمیں سوچنا ہے. اور یہ انڈیویجولز کا کام نہیں ہے، یہ انفرادی ذمہ داری نہیں ہے. انفرادی طور پر ایک فرد اپنے دائرے میں سوچ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں.
لیکن جب آپ اجتماعی بات کرتے ہیں تو یہ اجتماعی سوچ ہمارے مذہبی دینی اداروں جماعتوں اور گروہوں کے سوچنے کا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے اپنے سیکٹر میں، چونکہ بعض اوقات پھر وہی مسئلہ جنم لیتا ہے کہ ایک تنظیم یہ کام کر رہی ہے دوسری بھی وہی کام کر رہی ہے. نہیں، تقسیم کار اسی کو کہتے ہیں. جوان جو کام کر سکتا ہے اس میں بزرگ ان جوانوں کی مدد کرے، چاہے وہ جوان کوئی بھی ہو. اگر اہل البیت کا حامی ہے، انقلابی ہے، ولایت کے خط کا پیروکار ہے اور مقاومت کا طرفدار ہے تو آپ اس کی حمایت کریں، چاہے وہ آپ کے نظریات اور بعض چیزوں سے اختلاف رکھتا ہو یا اتفاق رکھتا ہو، چونکہ ہدف بڑا ہے اور اس ہدف کی طرف وہ جا رہا ہے جو ہدف آپ کا بھی ہے. یہی کیفیت بڑی عمر کے لوگوں اور جماعتوں کی بھی ہے. اگر تقسیم کار اس طرح سے ہم کر پاتے کہ ہر جماعت اپنے لیے ایک دائرہ معین کرتی اور اپنی تمام توانائیاں اس دائرے میں خرچ کرتی تو آپ یقین جانیے بازو اپنا کام کر رہا ہوتا، آنکھیں اپنا کام کر رہی ہوتی، دماغ اپنا کام کر رہا ہوتا، دل اپنا کام کر رہا ہوتا، ٹانگیں اپنا کام کر رہی ہوتی اور نتیجتاً اختلاف نہ ہوتا بلکہ یہ سب مل کر مجموعی طور پر بدن کی ضرورت کے لیے جو رستہ ہے اس کو طے کرتے ہوئے مطلوبہ ہدف تک پہنچ رہے ہوتے. لیکن ہمارے یہاں مشکل یہی ہے کہ جو کام ایک ہاتھ کر رہا ہے وہی کام دوسرا ہاتھ بھی چاہتا ہے میں بھی وہی کروں اور اس کے لیے پھر اس ہاتھ کا راستہ روکوں. جو کام ایک ٹانگ کا ہے ایک آنکھ کا ہے وہی کام دوسری آنکھ بھی کرے. اس آنکھ کا کام ادھر کے زاویے کو سنبھالنا ہے اور دائیں طرف کی آنکھ کا کام ادھر کے زاویے کو سنبھالنا ہے. اگر یہ آنکھ اس آنکھ کی جگہ کام کرنا چاہے تو اپنی جگہ بھی چھوڑ دے گی اور وہ والا کام بھی نہیں کر پائے گی. یہ مجموعی طور پر ہمارے انسانی معاشرے کے اندر بھی یہی قانون لاگو ہے چونکہ یہ فطرت کا قانون ہے. ہمیں مشکل یہ پڑتی ہے کہ ہم اس فطرت کے قانون سے فرار اختیار کرتے ہیں خواہشات کی اسیری کے نتیجے میں. چونکہ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہی ہر چیز میں ہر جگہ ہر میدان میں سب اول میں ہو. نہیں بھی ایسا ہو نہیں سکتا. جوان ہے تو اس کی ایک طاقت ہے. ایک 50-55 سال کا بوڑھا اس جوان کی اس طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اگر فکری طور پر پختگی ہے تو وہ 50-55-60 سال کی عمر میں جو پختگی آتی ہے وہ ایک 25 سال کے جوان میں نہیں آتی. دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. اس لیے جوان کو اپنا کام کرنے دیں اور بوڑھوں کو اپنا کام کرنے دیں. مزاجوں میں بھی سردی اور گرمی کا اختلاف اپنی جگہ موجود ہے. بعض امام خمینی کی طرح سے ہوتے ہیں اور بعض کچھ اور لوگوں کی طرح سے. لیکن مجموعی طور پر جب آپ دین کو مکتب اہل البیت کو ایک پیکر اور ایک بدن کے طور پر تصور کر کے لے کر آگے بڑھتے ہیں تو نتیجتاً پھر اس شعور کے نتیجے میں آپ کاموں کی تقسیم کرتے ہیں اور پھر ہر ایک کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ کام کرے اور اس فرد یا اس عضو اور حصے کو اس کے کام کی ادائیگی میں باقی تمام بدن کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے. آپ ذرا غور کریں نا, آپ کا یہ ہاتھ کام کرنا چاہے لیکن آپ کے پیچھے خون کی جو شریانیں ہیں وہ اس کو خون نہ پہنچائے تو بازو شل ہو جائے گا, کام نہیں کرے گا. یہی مثال آپ کے باقی تمام اعضاء کی ہے. مجموعی طور پر انسانی معاشرے کو اور عقیدے کے حوالے سے مکتب اہل البیت کے معاشرے کو اس نقطۂ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ یمن والے ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, ساتھ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے درمیان بدن کا فاصلہ موجود ہے لیکن روحیں اور فکریں ایک ہے, ہدف ایک ہے, رستہ ایک ہے, منزل ایک ہے. ہم نے اپنی جگہ بیٹھ کر وہی کام کرنا ہے, انہوں نے اپنی جگہ بیٹھ کر وہی کام کرنا ہے. دونوں کا رخ ایک ہی منزل کی طرف ہے. یہی چیز لبنان کے بارے میں ہے, یہی چیز عراق کے بارے میں ہے, یہی چیز افغانستان کے بارے میں ہے, یہی چیز انڈیا کے بارے میں ہے. اسلام جب سرحدوں کو مٹاتا ہے تو وہ اس نقطۂ نظر سے مٹاتا ہے کہ یہ سرحدیں آپ کی قائم کی ہوئی ہے, آپ کی فکر سرحدوں کی پابند نہیں ہے, آپ کی روح سرحدوں کی پابند نہیں ہے, آپ کا ہدف سرحدوں کا پابند نہیں ہے. لہذا جب امام زمان کے ظہور کا وقت آئے گا, حکومت دینی قائم ہوگی اور اللہ کی حاکمیت پوری زمین پر قائم ہوگی تو وہاں پر پھر یہ سرحدیں کہاں چلی جائیں گی؟
وہ پورے کا پورا ایک سٹیٹ اور ایک مملکت جس میں ایک روح، ایک حاکم، ایک ہدف اور ایک رستہ ہے. یعنی منزل انسانوں کی وہ ہے. تو پھر اگر وہ منزل ہے تو پھر دینی جماعتوں کی ذمہ داری سب سے پہلے بنتی ہے کہ وہ اس منزل کے لیے اپنے کارکنوں کو بھی تیار کریں، اپنے اعضاء اور ممبرز کو بھی تیار کریں، اور اپنے جو عہدیدار ہیں ان کو بھی فکری حوالے سے تربیت کر کے اس مرحلے تک پہنچائیں کہ دوسروں کو قبول کرنے کے لیے اپنے اندر وہ وسعت پیدا کر سکیں. جس دن ہم نے شعوری طور پر اس منزل کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیا، یقین جانیے پھر ہماری بہت ساری مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گی اور ہم اپنی منزل کے قریب تر پہنچ چکے ہوں گے. آخر میں امام خمینی کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں. اکثر وہ فرمایا کرتے تھے، اکثر میں نے خود ان کی زبان سے لائیو براہ راست کئی دفعہ یہ جملہ سنا ہے. فرماتے تھے کہ اگر کسی ایک شہر میں 1,24,000 انبیاء دوبارہ آئیں، بس جائیں، تو کبھی ان کے درمیان اختلاف پیدا نہیں ہوگا، کبھی اناد پیدا نہیں ہوگا، کبھی نفرت پیدا نہیں ہوگی. اگر اختلاف ہوگا تو اسی طرح کا ہوگا جس طرح کا حضرت موسیٰ اور خضر میں تھا. سمجھ نہیں آئی، سوال کر بیٹھے، پوچھا، اعتراض کیا، جب جواب ملا تو قائل ہو گئے. یہ اختلاف برکت کا باعث ہے، لیکن اناد نہیں. پوچھا کیوں؟ 1,24,000 انبیاء اگر کسی ایک مقام، ایک شہر میں جمع ہو تو ان کے درمیان اختلاف پیدا نہیں ہوگا. کہا کہ سب کا ہدف بھی ایک ہے، رستہ بھی ایک ہے، اس لیے کبھی ان کے درمیان اناد اور دشمنی پیدا نہیں ہوگی. اگر ہم اسی امام خمینی اعلی اللہ مقامہ الشریف کے اس جملے کو اپنی زندگی کا ہدف بنا لیں اور اس کی روشنی میں اپنی حکمت عملی طے کرنا شروع کر دیں، یقین جانیے کہ ہم ایک بہت اچھے اور نورانی، بابرکت، سربلند مستقبل کی تعمیر کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا شعور اور اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کی معرفت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.